وقوف عرفہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، قربانیاں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور جو قربانی ہم کر رہے ہیں، جو جانور ہم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، وہ قربانی وہ جانور بھی شاعر اسلام سے ہے، اور ان کی تعظیم اور اس کی تکریم اور اس کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے۔ جو جانور ہم قربانی کے لیے مقرر کر دیں، مختص کر دیں کہ ہم نے یہ جانور قربانی کرنا ہے، یہ بکری ہے، بکرا ہے، بیل ہے، کٹا ہے، کوئی بھی جانور، دمبا ہے، جو بھی جانور آپ کرنا چاہ رہے ہو، جب تم نے مقرر کر لیا کہ یہ جانور ہم نے قربانی کے لیے رکھا ہے، اس کی قربانی کرنی ہے، پھر اس کی تعظیم اور تکریم ہم پر فرض ہے، اور اسی وجہ سے اس سے فائدہ لینا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر بکری کرنی ہے نا، بکری قربانی کے لیے، تو اس بکری اگر وہ بکری دودھ بھی دیتی ہے تو اس کا دودھ تم گھر میں استعمال نہیں کر سکتے، اس دودھ کو تمہارے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرو۔ اگر دمبا چھترا ہے، اس کی اون ہم اتار لیتے ہیں، اس کے جو بال ہوتے ہیں وہ اتارتے ہیں، اس کا بھی صدقہ کرنا ہم پر فرض ہے، واجب ہے۔ اس کو ہم گھر میں استعمال نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ اب قربانی کے لیے مختص کر دی گئی ہے، اب اس کی تعظیم اور اس کی تکریم ہم پر واجب ہے۔ ہاں، پھر اگر بیل کوئی کرتا ہے، وہ اگر ہم قربانی کرنے کے لیے مقرر کر دیا ہے، مختص کر دیا ہے کہ یہ بیل ہم نے قربانی کرنا ہے، اب ہم اس سے کام نہیں لے سکتے، ہم ریڑھی وغیرہ پر ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کچھ چارہ وغیرہ لانے کے لیے، اینٹیں لانے کے لیے، کوئی بھی کسی کام میں ہم اس کو استعمال کر سکتے نہیں۔ یہی تو تعظیم ہے، یہ شاعر اسلام میں سے قربانیاں ہیں، یہ ہمارے مذہب کی، ہمارے اسلام کی، ہمارے دین کی یہ نشانیاں ہیں، اور اس کی تعظیم کا حکم رب کائنات نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ یہی حق ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ یعنی کہ جو شاعر اسلام ہیں، جو دین اسلام کی مذہب کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی تکریم کی جائے۔